کوئی یہودی جاسوس بن کر عرب میں آتا ہے. وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے کہ نہیں؟ وہ تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ دو کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں. تب اس نے 3 مرتبہ جب خواب دیکھا پہلے سوچا ایسے ہی میرا خیال ہوگا، نبی تو نہیں تھا نا، نبی کا خواب تو ہوتا 100% صحیح، کسی دوسرے انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس نے رخت سفر باندھ دیا، مدینہ پہنچ گیا. تو وہ کیا تھے تو منافق، اور یہ ارادی منافق تھے. بنے ہوئے کیا تھے؟ مسلمان ہی نہیں اولیاء اللہ بنے ہوئے تھے. وہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ان کی شکلیں دکھا دی گئی حضور کو، اب اس کو نور الدین زنگی کو. اب نور الدین زنگی آیا مدینے میں، وہ سے آدمی نہیں مل رہے. وہ اس نے یہ کیا کہ باہر پڑاؤ ڈالا، اعلان کر دیا کہ مدینے کی پوری آبادی کی دعوت ہے، کوئی نہ رہے پیچھے، سب آئے، میری طرف سے دعوت ہے، کھانا کھائے. اب کھڑا ہے دیکھ رہا ہے، جو آ رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہے. پوچھا بھائی اب کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اب بتایا گیا جی 2 درویش ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بہت نیک ہیں، ان کو کسی سے سروکار نہیں، عابد و زاہد ہیں، وہ تو بس عبادت کرتے ہیں، اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، کہیں ہلتے جلتے نہیں. اب اتنا روب انہوں نے اپنی عبادت کا اور زہد کا اور ولی اللہ کا اور نیکی کا گاٹھا ہوا. انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہی 2 ہیں، بلاؤ انہیں. اب بادشاہ کی طرف سے طلبی ہوئی، بلائے گئے تو گھر کی تلاشی لی گئی، بڑی مشکل سے ان کے مسلح کے نیچے سے اٹھایا تو وہاں سے وہ سرنگ کا دہانہ ان کا نکلا. وہ کیا کرتے تھے؟ رات بھر کھودتے تھے اور مشک جو ہے پانی کی مشک، اس میں مٹی بھر کر جا کر پھینکاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے پانی لینے جا رہے ہیں درویش اللہ کے بندے، اور وہ جا کر مٹی باہر پھینکتے تھے. اور ہوتے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے.